بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظ اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ وہ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنی اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے زنبل سی کر اسے خرید و فروخت کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے تھے اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ تخت سلیمانی بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے سے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا جو کہ لال فیروزے زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا۔ اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں۔ ہر ڈالی پر ایک طوطی طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا۔ ان کے درختوں کے گوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی جن پر لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا، آپ نے ان کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی پر سر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی حیت اس وقت حرکت کرنے لگتی اور طوطی طاؤس بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے جن سے مشک و خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بوالی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی پر سر رکھتے تھے تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے جس سے مکان میں تخت سلیمانی تھا۔ اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کرتے تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ آپ پورے عاجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا کرتے تھے کہ یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی ہوں۔ میں ایک پیغمبر ہوں۔ اے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر چلنے کا حکم دیتے تھے تو تخت اپنی تیزی رفتاری سے چلتا تھا۔ آپ ہزاروں کا فاصلہ چند منٹوں میں طے کرتے تھے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی دیگیں بنائی ہوئی تھی جنہیں بادل پانی سے بھر دیتے تھے۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوشت فین پکتے تھے اور خالق کلہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانہ سے کھاتی تھی۔ چونٹیوں کی بستی ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے کہ دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 غلام اور سب کے عہدے دار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے جن میں وزیر اعظم پرخیال میں شامل تھا۔ تمام جن تخت گرد ادب سے کھڑے تھے۔ اسلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز جب سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں یعنی فرشتوں کی آواز پڑی، فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے رب تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور چشم دیا ہے ایسا کسی اور جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں میں نے سلیمان علیہ السلام کو حفظ کلیم کی بادشاہی اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام میں غرور و تکبر بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نست و نبود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کی حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چونٹی نے گھس جو اپنے گھروں میں یعنی شاہ نور تھی وہ اس کا نام تھا،
اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور شاہمور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ دیا اور اس سے پوچھا شاہمور تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ آج سلیمان علیہ السلام آ گئے ہیں اپنے غار میں گھس جاؤ، تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا؟ شاہمور نے کہا اے نبی ہم نے آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ و ما تقدم کے طور پر ایسا کیا کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچل جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفتیں کیا کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ جی دوستو، نیکسٹ واقعہ سننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔